نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صدق الله مولانا العلی العظیم۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑے بلکہ اسے کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیک کام بھی کرو گے، خیر کا کام کرو گے تو اللہ کے علم میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص ذرے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کرے گا قیامت کے دن اس نیک عمل کا نتیجہ اور ثواب دیکھے گا۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ جو آسان نیک اعمال ہیں وہ بھی شریعت میں بہت زیادہ ہیں، اور ان آسان اعمال کو پڑھنا، بیان کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مشقت والے اعمال نہیں کر سکتے یا مشقت والے اعمال کرنے کا موقع نہیں ہوتا، جیسے ضعیف، کمزور، بزرگ حضرات ہیں یا بیمار مریض لوگ ہیں، یہ جو بہت ذرا اپنی کسب معاش کی مصروف لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ذرا مشقت والے کام کرنے کا موقع نہیں ہوتا، تو وہ بالکل آسان اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی ترغیب دی ہے۔ ایک تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کرنے سے انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور نیک اعمال ہی آخرتی کرنسی ہیں۔ جتنا انسان کا نیک اعمال کا ذخیرہ زیادہ ہوگا اتنے ہی اسے جنت میں بلند مقام ملے گا۔ دوسرا فائدہ ان آسان نیک اعمال کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو انجام دینے سے انسان گناہ اور برے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ انسان کسی نہ کسی کام مصروف تو ہوتا ہی ہے، خود کو اچھے کام مصروف کر لے تو گناہوں سے، برائیوں سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ ان نیک کاموں کو معمولی اور حقیر سمجھ کے چھوڑا نہ جائے۔ تو کون سے وہ نیک اعمال ہیں؟ وہ بہت سے ہیں ایسے۔ مثلاً ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالدار لوگ ہیں وہ تو ہم سے اجر و ثواب میں بہت آگے بڑھ گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کثرت سے کرتے ہیں، ان کے پاس دولت ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تم صدقہ خیرات کر سکتے ہو، اس کا ثواب پا سکتے ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال، کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنے سے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کل تکبیرۃ صدقہ، ہر اللہ اکبر کہنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ کل تحلیلۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ کہنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جس غریب آدمی کے پاس کرنسی نہیں ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے، وہ یہ پڑھتا رہے، اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک پہلو سے اور ایک لحاظ سے یہ صدقہ افضل بھی بہت ہے، اس میں ریاکاری، دکھاوا نہیں ہوتا۔ اور جو دولت کا صدقہ خیرات ہے وہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ اس سے ضرورت، مستحق کی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ شاید دینے والے دل میں دکھاوے کا خیال اور ریاکاری کا خیال نہ آ جائے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو قدم نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم نے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملو تو یہ بھی صدقہ اور نیکی کا ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح کسی کو ایک اچھی بات بتا دینا، نیکی کی بات بتا دینا، کوئی آیت بتا دینا، حدیث بتا دینا، اچھا مشورہ دے دینا، اچھی رائے دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی برائی سے، نقصان دہ چیز سے منع کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ درود شریف پڑھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ والدین کو اچھی نیت سے، ثواب کی نیت سے دیکھنا، یہ میرے محسن خیر خواہ ہمدرد ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، والدین کو زیارت کرنے سے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور کسی بھی اللہ کی نعمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا،
یہ بھی نیکی ہے، غور و فکر کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ قرآن کریم میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون کہ ان آیات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی کسی بھی قدرت کی نشانی کو، مثلا درخت کو یا دریا کو، سمندر کو، یا کسی انسان کو آدمی غفلت کی نگاہ سے نہ دیکھے، عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ چونٹی کو ہم دیکھیں تو اس وقت دل میں خیال یہ ہے کہ دیکھیں کیسی چھوٹی سی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور اس کے اندر سارا نظام ہے دیکھنے کا، سونگھنے کا، سننے کا، چلنے کا، پھرنے کا۔ اس کے اندر معدہ بھی ہے، غذا اندر جاتی ہے، وہ ہضم بھی ہوتی ہے، وہ خارج بھی ہوتی ہے، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کا منہ بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں۔ مچھر کو دیکھیں تو اس وقت بھی اللہ کی کاریگری پر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہاتھی کو دیکھیں، اونٹ کو دیکھیں تو پھر بھی اگر غور سے دیکھیں عبرت کی نگاہ سے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلی، کہ جو آدمی کسی نیکی کا راستہ دکھا دے کہ بھی نیک کام کرنے کی جگہ فلاں ہے، فلاں موقع ہے، فلاں مستحق ہے، تو اور وہ جس کو بتایا جائے وہ کر لے تو جس نے بتایا رہنمائی کی ہے اس کو بھی نیکی کرنے والے کا برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے، جب تک باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ منہ دھوتا ہے تو تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اور جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی زبان کے وہ گناہ جو زبان سے ہوئے تھے، اور جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر ان نیکیوں کا استحضار کر کے ہم یہ نیک اعمال انجام دینا شروع کر دیں تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے روزانہ اتنے نیک اعمال ہم سے انجام پا رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک فضول سا آدمی ہوں، زندگی میری ضائع ہو رہی ہے اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ ان نیک اعمال کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے تو کافی حد تک میں اس کو صحیح گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے الحمدللہ جتنے نیک اعمال کر لیے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ عام روٹین کی حالت کا بیان ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کی جائے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، نماز میں بیٹھ کر تلاوت کی جائے تو 50 نیکیاں ایک حرف میں ملتی ہیں۔ تو یہ سارے اتنے نیک اعمال ہیں، بالکل آسان ہیں، اگر ان کو سوچ سمجھ کر کیا جائے تو نیک اعمال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور انسان کو اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے، شکر ادا کرنے کا موقع ہی ملتا ہے، اور انسان فضولیات سے اور فضول کاموں سے ہی بچا رہتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کاموں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اکثر ایسی بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں خود اعمال کا شوق نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی داڑھی رکھی ہوئی ہے، آدمی نے فلاں کام بھی کیا تو کیا فائدہ داڑھی کا؟ اچھا ایک آدمی نے قرآن کریم حفظ کر لیا لیکن اس جھوٹ ہی بولتا ہے، کیا فائدہ حفظ کرنے کا؟ اچھا ایک آدمی نے حج کر لیا، اس سے فلاں گناہ ہو گیا، جی کیا فائدہ ہے حج کرنے کا؟ اس کے اخلاق تو اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ بات بھی دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی نیک عمل کیا وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ تو جو نیک اعمال انسان کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا، وہ بے فائدہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ ہاں جو کوتاہیاں کمیاں اس کے اندر ہیں ان کو ختم کرنے کی، ان کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو درست جملہ یہ ہے کہ ہم یہ کسی کو اگر کہنا چاہیں تو یہ کہیں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ عبادت گزار ہیں، دیندار ہیں، باشرع ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ فلاں نیک کام کرتے ہیں، اسی طرح فلاں گناہ بھی چھوڑ دیجئے اور فلاں نیک کام بھی شروع کر دیجئے۔ صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو بہرحال اور بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اصل تو نیکی یہ ہے، مثلاً کہ جی عبادت کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل تو بندوں کے حقوق ہیں، کسی نے اگر وہ ادا کر لیے تو بخشا جائے گا، اللہ اپنے حقوق تو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اصل جو ہے نا وہ سچائی اور دیانتداری ہے، باقی وہ حج کی ذرا ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بھی دینی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادات کے نیک اعمال کے فضائل بیان فرمائے ہیں تو ان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان جو کوشش کرتا ہے وہ قابل تعریف ہے، باعث مذمت نہیں ہے۔ البتہ جو اس کی خامیاں اس کے اندر ہیں وہ ان کی طرف نرمی سے حکمت سے متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان ان خامیوں کو چھوڑے
اور ان غلطیوں کی تلافی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اور بھی بہت سے نیک چھوٹے چھوٹے اعمال کے فضائل بیان فرمائے۔ مسواک کی فضیلت آپ نے بیان فرمایا کہ السواک بطہرۃ للفم ومرضات للرب، او کما قال علیہ السلام، کہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، رب کو راضی کرتی ہے۔ اسی طرح کسی کی خیریت دریافت کرنے، عیادت کرنے، تعزیت کرنے کی بھی آپ نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کسی سے دریافت کرنے کی طبیعت کیسی ہے آپ کی، اس نیت سے کہ کسی کی خیریت دریافت کرنا یہ نیکی ہے۔ یہ کہیں سے گزرتے کس سے مسلمان سے مل رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیں اس کی طبیعت کیسی ہے، فلاں مسئلہ تھا وہ حل ہوا یا نہیں ہوا، تو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان سے ملنا یہ بھی باعث فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں بہت سے لوگ پھر آپ نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے دو آدمی وہی بیان فرمائے کہ یتحابان فی اللہ، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے۔ اب محبت دل کا فعل ہے، اور محبت کا مطلب ہے کسی کی طرف دل کا مائل ہونا۔ کسی شخصیت کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ فلاں شخص ماشاءاللہ بہت باکمال ہیں، لوگوں سے خیر خواہی ہمدردی کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، صاحب علم ہیں، باعمل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سخی ہیں، اگر یہ بات سوچیں اور سوچ کر دل ان کی طرف مائل ہو کہ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، تو محبت حاصل ہوگی اور حدیث کا انسان مصداق بن گیا، اس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ تو اس لیے جو معمولی نیکیاں ہیں ان کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ جو آسان نیکیاں ہیں ہم یہ کوشش کریں کہ اگر بڑے نیک اعمال انجام نہ دے سکیں تو چھوٹے آسان نیک اعمال انجام دیں، بلکہ اپنے جو بچے ہیں، یہ جو آدمی دین کی طرف نیا آ رہا ہو تو ان کو ان ایسے نیک اعمال کی اور آسان اعمال کی تلقین کرنا تربیت کا حصہ ہے۔ شروع سے مشکل اعمال کی ترغیب اگر دی جائے تو تربیت ذرا مشکل ہوتی ہے، آسان اعمال بتائے جائیں تربیت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام نیک اعمال کی دل و جان سے قدر کرنے کی اور ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔